بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الفعل اما متعد۔ اس فصل میں فرماتے ہیں فعل یا متعدی ہوگا، وہو ما یتوقف فہم معناہ علی متعلق۔ فعل متعدی وہ چیز ہے یتوقف فہم معناہ جس کے معنی کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے علی متعلق ایک ایسے متعلق پر غیر الفاعلی جو فاعل کے غیر ہو، کا ضربہ جیسا کہ ضربہ ہے۔ اب ضربہ اس نے مارا، فاعل کے علاوہ یہ معنی کسی اور چیز جو فاعل کے علاوہ متعلق ہے اس پر معنی کا سمجھنا موقوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ امرن یا زیدن۔ یہ آئے گا تو پھر کیا ہے؟ اس کا معنی مکمل سمجھ میں آئے گا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، صاحب ہدایہ کے نزدیک تو وہ چیز جس کے معنی کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے ایک ایسے متعلق پر جو فاعل کا غیر ہو، یعنی فاعل کا غیر کیا ہو سکتا ہے؟ مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، وَأَمَّا لَازِمٌ، اور دوسرا فعل یا تو لازم ہو سکتا ہے، وَهُوَ مَا بِخِلَافِهِ۔ فعل لازم وہ فعل ہے، وہ چیز ہے جس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور متعلق پر موقوف نہ ہو، صرف فاعل پر اس کے معنی کا سمجھنا موقوف ہو تو اسے کہتے ہیں فعل لازم۔ یا صرف اور عوامل کے اعتبار سے آپ تعریف کریں تو فعل متعدی وہ فعل ہے جو اپنے فاعل سے گزر کر تجاوز کر کے مفعول بھی تک فاعل کا فعل پہنچ جائے۔ لازم اسے کہتے ہیں جو وہ فعل ہے کیا جو اپنے فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بھی تک نہ پہنچے۔ یہ تو عوامل اور صرف کی تعریف ہے، لیکن صاحب ہدایہ کے نزدیک میں نے آپ کی خدمت میں تعریف عرض کر دی ہے۔ اب لازم کی مثال دیتے ہیں کہ قعدہ و قامہ۔ قعدہ بیٹھا، قامہ کھڑا ہوا، دونوں لازم ہے، بیٹھنا اور کھڑا ہونا۔ اس سے کھڑا ہوا اور کیا ہے؟ بیٹھا، دونوں فعل لازم۔ والمتعدی قد یکون الی مفعول واحد، اور فعل متعدی کبھی ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، کہ ضرب زید امرا، جیسا کہ ضرب زید امرا ہے، ضرب زید، زید نے مارا، امرا امر کو۔ وَإِلَى مَفْعُولَيْنِ، یا فعل متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف، کَأَعْطَى زَيْدٌ أَمْرًا دِرْهَمًا، جیسا کہ اعطا ہے، اعطا کا فاعل کیا ہے؟ زید ہے، زید نے عطا کیا کس کو؟ امراً امر کو۔ کیا عطا کیا؟ درہمن، درہم عطا کیا۔ تو یہاں اعطا دو مفعول کی طرف متعدی ہوا ہے، زید اس کا فاعل ہے، امراً مفعول اول ہے، درہمن مفعول ثانی ہے۔ وَيَجُوزُ فِيهِ، اور اس باب اعطیت میں جائز ہے الاقتصار علی احد مفعولیہ، اس کے دو مفعولوں میں سے کسی ایک پر اختصار کرنا جائز ہے۔ یعنی چاہیں تو آپ پہلے مفعول کو حذف کر سکتے ہیں، دوسرے کو ذکر کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو کیا ہے؟ پہلے کو ذکر کر کے دوسرے کو حذف کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے اعطیت زیدن، میں نے زید کو عطا کیا، آپ اس میں مفعول ثانی کو حذف کر دیا۔ یا آپ چاہیں تو مفعول اول کو حذف کر کے ثانی کو ذکر کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ او اعطیت درہمن، میں نے درہم عطا کی ہے۔ اب یہاں مفعول اول محذوف ہے جو کہ زید ہے۔ پہلی مثال میں درہمن مفعول ثانی حذف تھا، اب اس مثال میں مفعول اول کو حذف کر دیا ہے۔ بخلاف باب علمت، یعنی باب علمت کے خلاف وہاں ایک مفعول کو حذف نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ایک پر اختصار کر کے ایک کو حذف نہیں کر سکتے۔ ذکر کریں گے تو دونوں مفعولوں کو ساتھ ذکر کریں گے، حذف کریں گے تو دونوں کو ساتھ حذف کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کو ذکر کریں دوسرے کو حذف کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعطیت میں تو
زید اور درہم لازم و ملزوم نہیں ہے، اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے، لیکن علمتو کے دونوں مفعول لازم و ملزوم ہے چونکہ یہ دونوں مبتدا اور خبر ہے۔ انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل اس سے آگے